اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. اب پیچھے دیکھیں اللہ نے دو کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تولوا عنہ، اور اس ایک سے منہ نہ پھیرو. اب عربی گرامر کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا عنہما، ان دونوں سے منہ نہ پھیرو. ہما دو کے لیے ضمیر آتی ہے، منہ ایک کے لیے آتی ہے. جیسے آپ کسی ایک صحابی مرد کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عنہ، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب دو صحابہ کا نام لیں گے تو آپ کہتے ہیں عنہما، جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. جب دو سے زیادہ کا نام لیتے ہیں پھر عنہم مشکر کے لیے، تین سے زیادہ صحابہ کا نام لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم. ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، وہ واحد کی ضمیر ہے، ایک کے لیے سنگولر ہے، سنگولر پروناؤن ہے، ایک کے لیے ہے. ہما دو کے لیے ضمیر ہے اور ہم دو سے زیادہ کے لیے. عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے، باقی اردو کی انگلش کی گرامر میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے. جب دو کا لفظ بولتے ہیں تو جمع کاؤنٹ ہوتا ہے. عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے، دو سے، یعنی دو کو تسنیہ بولتے ہیں. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ تسنیہ یا مثنیٰ. اب دیکھیں آیت جو میں نے سمجھا رہا ہوں اس کا مفہوم. اب پیچھے دو ذاتوں کا ذکر، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو. ہونا چاہیے تھا عنہما، گرامر کے لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ عنہما، ان دونوں سے منہ نہ پھیرو، یعنی اللہ رسول سے دونوں سے منہ نہ پھیرو. اب نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا یا عنہما آنا چاہیے تھا تو وہ کر دیا. اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں کوئی گرامیٹیکل کی مسٹیک بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ گرامر کی غلطی آ گئی ہے. جو یہ سوچے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے. کیا عنہما ہونا چاہیے تھا، عنہ کیوں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی شان عظمت لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور لگایا. اس لیے کہ رسول سے منہ پھیرنا ہی اللہ سے منہ پھیرنا ہے. پیچھے اپنی ذات کا، اپنے رسول کا، ذات میں دو ہے. ذات میں کیا ہے؟ دو. محبت میں ایک ہے. محبت میں کیا ہے؟ ایک. جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یعنی محبت میں دو نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے. رسول اور اللہ کی محبت ایک ہے. ذات میں دو ہے. وہ اللہ ہے، معبود ہے. حضور عابد ہے، عبادت کرنے والے، وہ معبود ہے. اللہ خالق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. حضور کیا ہے؟ مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں. اس طرح یہ سارے فرق ہیں. لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ہم نہیں ملا رہے ہیں. ذات میں دو ہی ہیں، رضا میں ایک ہے. رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے. جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اب اسی سورۃ کی آیت نمبر 62 سورہ توبہ کی فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ، کہ وہ اسے راضی کریں. اب یہاں بھی ہما ہونا چاہیے تھا عربی گرامر کے لحاظ سے. کہ پیچھے کیا اللہ کے رسول کا ذکر دو کا نام ہے. آیت کا نمبر کیا؟ 62 سورہ توبہ. آیت کا ایک نمبر بتا رہا ہوں تاکہ ڈائریکٹ قرآن پاک کھول کے آتے نکال سکیں. تو یا کیا فرمایا؟
ورسولہ احق، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کیا آگے کا کہ وہ لوگ اس سے راضی کریں. ہما نہیں فرمایا، اگر ہما ہوتا پھر کیا مطلب تھا کہ ان دونوں کو راضی کریں. اب یہاں پہ وہ ضمیر کا مرجع حضور کی ذات ہے، یعنی یہ ضمیر حضور کی طرف لوٹ رہی ہے، آقا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جس نے رسول کو راضی کر لیا سے اللہ کو راضی کر لیا. تو رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے. ان چیزوں میں ایک ہے، ان چیزوں میں کیا ہے؟ ایک ہے، ذات میں دو ہے. جس نے ذات میں ایک کر دیا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. جو ان چیزوں میں دو کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو کہے کہ محبت میں الگ الگ ہے، یعنی رسول کی اطاعت الگ ہے، اللہ کی اطاعت الگ ہے،